اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جماعت ہے 9ویں مضمون اردو، اور آپ کی اردو کتاب میں جس شاعر کا انتخاب ہم نے آج کیا ہے ان کا نام ہے شہریار۔ ان کی حالات زندگی کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ قمر اخلاق محمد خان نام شہریار کے کلمی سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا کلمی نام شہریار تھا۔ 1934 عیسوی میں قصبہ آنوکا ضلع بریلی میں پیدا ہوئے۔ ہردوئی میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد علی گڑھ چلے گئے، جہاں انہوں نے 10ویں درجے سے لے کر MA تک کے تمام امتحانات امتیاز کے ساتھ پاس کیے۔ زمانۂ طالب علمی میں کھیلوں سے بہت دلچسپی تھی۔ 1955 عیسوی میں شوق سخن ہوا اور اس دنیا میں قدم رکھتے ہی ادبی حلقوں میں شہرت حاصل کی۔ انجمن اردو معلیٰ کے سیکرٹری اور علی گڑھ میگزین کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ MA کرنے کے بعد کچھ دنوں انجمن ترقی اردو میں بحیثیت لائبریری اسسٹنٹ کام کرتے رہے، پھر یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر ہو گئے۔ شہریار کے کلام کے مجموعے ان کا نام جو ہے اسم اعظم، ساتواں در، نیند کی کرچیاں، خواب کا درد بند ہے کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ شہریار میں شاعری کی فطری خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہیں۔ نظم اور غزل دونوں میں ان کا انداز سخن منفرد ہے، اگرچہ وہ جدیدیت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کلاسیکی روایت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اب اس میں کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال، خوابوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کا جواب، خوابوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے زخموں کو بھرنا ہوگا اور دلوں کو خوش کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 2، دل بہلانے کی کیا صورت ہے؟ دل بہلانے کی کیا صورت ہے؟ جواب، شاعر کے نزدیک دل بہلانے کی واحد صورت یہ ہے کہ گزری ہوئی کچھ باتوں کو پھر سے یاد کر لیا جائے۔ سوال نمبر 3، غزل نمبر 2 کے آخری شعر کو پڑھ کر بتائیے کہ شاعری کی اداسی کا سبب کیا ہے؟ یہاں شاعر ہونا چاہیے۔ جواب، غزل نمبر 2 کے آخری شعر کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کی اداسی، یہاں شاعری پڑھیں گے، شاعری نہیں۔ غزل نمبر 2 کے آخری شعر کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کی اداسی کا سبب محبوب سے دوری ہے۔ درج ذیل لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ احساس، کس چیز کا احساس ہونا؟ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے۔ تصور، یہ اس کو ہم استعمال کریں گے۔ کسی کی تصویر خیال میں لانا، کسی کا، مجھے میرے محبوب کا تصور تڑپاتا ہے۔ یقین، ہمیں اپنے رب کی وحدانیت پر یقین ہے۔ تقاضا، ہمیں بیجا تقاضوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ مجرم، ہم سب اپنے ماحول کے مجرم ہیں۔ زنجیر، پولیس نے مجرم کو زنجیروں میں باندھ لیا۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق ہم یہی اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی پہلی غزل اگلے کلاس میں ہم پڑھیں گے اور ان شعروں کی تشریح بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔